بہت شکریہ آپ کا جی سرکار، آپ کا پروگرام نیوز پر پوری دنیا دیکھتی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ اکبر مالک. آپ کا ڈرامہ آج کل جو ہے بڑا دیکھا گیا، آپ کی انٹری ہوئی، ڈرامہ ایسے بلندیوں کی طرف بڑھا، آپ پریوں کے دیش چلے گئے. ایک تو یہ کہ پریزاد بڑا ہٹ کے تھا ایک ڈرامہ، ایک بڑی انیوژول سی کہانی، ایک عام آدمی کی کہانی کہ ایک عام آدمی کی جرنی ہے وہ. اس جرنی میں ایک میرا کیریکٹر بہروز کریم کا کیریکٹر ان ہونا، جو کہ ایک ڈانوں کو ڈان ہے اور ریسورسفل آدمی ہے. لوگوں نے بہت نیچے لکھا کہ ریسورسفل آدمی کے اوپر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے، پولیس کیسے پہنچ گئی اس کے ساتھ، لیکن کچھ ڈرامیٹک الاؤنسز بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کردار ہاشم ندیم نے بڑا خوبصورت لکھا، اور پھر شہزاد کشمیری جو اس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں ہمیں تھوڑی سی اوپر نیچے بھی کرنی پڑیں، کچھ چیزیں ہوتی نہیں ہیں وہ بھی میک بلیویبل کرنا. اور پھر باقی جو انٹائر ٹیم ہے، میرا زیادہ تر کام علی صاحب کے ساتھ، علی احمد علی کے ساتھ، اینڈ ہی پرفارمڈ ویری ویل. تو الحمدللہ وہ ایک پیکج بہترین کہانی، بہترین، اور اس میں میرا کردار تھوڑا سا ہٹ گیا، اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ طریقے سے بھی پلے کرنے کی کوشش کی. تو وہ لوگوں کو بڑا من میں بھا گیا کہ ایک ڈان آدمی ہے، وہ شاعری بھی کرتا ہے، وہ اچھی گفتگو بھی کرتا ہے، اچھے جملے بھی دینا ہے، وہ آج دی ریئلٹی دی گل کرتا ہے. So people got impressed by that character which I played. لیکن آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ پریزاد تھوڑا سا اور آپ کنٹینیو اس پہ کرتے، آپ کا کریکٹر رہتا جی وہ بالکل تھوڑا سا اس کی شاید جو پروڈکشن کاسٹ پوری کرنا، یا اس کے لیے مارکیٹ میں جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی وہ کنٹینیو رہتی تھوڑی. وہ بالکل ایسا ہے، بلکہ پچھلے دنوں اسٹیٹس بھی لگایا ہوا تھا پروڈیوسر نے اور ڈائریکٹر نے کہ اگر نعمان بھائی کو تھوڑا سا ہم مزید کر لیتے تو جتنا استعمال بے دریغ استعمال وہ پریزاد کر رہا ہے گاڑیوں کا، تو وہ کیونکہ یہ والا کریکٹر موسٹلی گھر پہ ہی رہتا تھا، تو یہ ہمارے وہ خرچے بچ جاتے. اس نے ایک لائٹر نوٹ پہ بات کی. لیکن ہاں یہ ضرور آئی ہے لوگوں کی اس حوالے سے ایک فیڈ بیک کہ بہت جلدی ختم ہو گیا کردار، 4 قسطیں بہت کم تھیں، 5 قسطیں، تو تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے. لوگ تو نہیں کر رہے تھے کہ نعمان اعجاز جیسا اتنا بڑا فنکار ایسی انٹری ہوگی پھر اتنی تھوڑی سی شارٹ قسطوں میں نکل جائے. ہاں بلکہ میں نے تو ان سے کہا تھا، میں کہ یار میں نے جو سجیشن دی تھی وہ یہی دی تھی کہ میں کہ گولی مارنے سے بہتر ہے اس کو غائب کر دیجئے. وہ کمرے میں گیا کپڑے بدلنے، جتنا بڑا وہ آدمی ہے اس کے بہت سارے لوپ ہولز ہوں گے، چور دروازے ہوں گے، وہ کہیں سے نکل گیا، پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے جو یہاں ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو اوجھل ہو جاتے ہیں. میں کہ وہ اوجھل ہو جاتا ہے اور پھر آگے آپ کہیں اس کو نکال سکتے ہو. بٹ ایز اٹ واز ریٹن تو ہم اس کو چینج کر نہیں پائے، کیونکہ اس کا ایک پریزاد کا ناول بھی ہے جو ہاشم ندیم صاحب نے لکھا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہمیں چلنا پڑا. ہماری سوسائٹی کی کہانی ہے، لگتا ہے سوسائٹی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں. لوگوں کو صرف اس بات پہ اعتراض تھا کہ ایک ڈان اپنی ساری جائیداد کسی اننون آدمی کے نام کر کے کیسے جا سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا کم ہے، یہ ہمارے ہاں غالباً شاید نہ ہوتا ہو، لیکن باقی ساری چیزیں اس میں الحمدللہ خاصی بلیویبل ہیں، جو ناول میں بھی ہیں اور جو حقیقت میں بھی ہیں. اپنے بڑے ڈرامے کی اپنی پوری زندگی میں ماشاءاللہ، پریزاد آپ کو ڈیفرنٹ کیسے لگا تھوڑا سا اگر آپ ماضی کے جھروکوں میں جا کے دیکھیں؟ عام آدمی کے اوپر کبھی ڈرامہ بنا نہیں ہے. ایک تو یہ اس کا ایک نیا ایلیمنٹ تھا کہ ایک عام آدمی کے اوپر آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں جو نہ شکل و صورت کا اتنا کوئی حسین ہے، نہ رنگ اس کا اتنا کوئی صاف ہے. لوگوں کی محبت ڈائیورٹ ہوتی ہے عام آدمی کی طرف. لیکن ایک کھرے اور سچے لوگوں کی شاید کمی ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، تو اس لیے وہ زیادہ بھایا لوگوں کو، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. اور وہ آرڈنری سا لگا، کوئی انیوژول ایلیمنٹ نہیں لگا اس میں. لیکن لوگ شاید عام آدمی کو امیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. عام آدمی جب امیر ہوتا ہے، ون آف دا فیکٹر از دس جی. اور پھر اس کی محبتیں، پھر اس کے ساتھ جو تعلق رہے ہیں ان لوگوں کے، کون لوگ اس کے ساتھ کس غرض سے مل رہے ہیں، اس غرض کا دکھانا، اور وہ کن لوگوں سے کس غرض سے ملنا چاہتا ہے اور تعلق رکھنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی بہتر طریقے سے ڈیفائن ہوئی ہیں اس میں. پریزاد نے بھی انصاف کیا اپنے کریکٹر سے، میرے خیال میں بہت اچھا پلے کیا ہے احمد نے. گاڈ بلیس ہم، ہی ڈیڈ اے ونڈرفل رول. سوائے اس کے کہ ان کو ٹین کرنا پڑا، جس پہ شروع میں لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ ایک سانولے آدمی سے اگر کروانا تھا تو ایک گورے چٹے کو سانولا کیوں کیا. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیریکٹر پلے کرنا. ہو سکتا ہے کوئی سانولا آدمی نہ مل رہا ہو جو اس کو اتنے بہتر طریقے سے پرفارم کرتا ہے جتنے بہتر طریقے سے احمد نے کیا ہے.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اپنی پرسنل لائف میں بھی ایسے ہی آپ جو ہے ایسی سوچ ایسی اتھارٹیرین سٹائل کے قائل ہیں، ایسا ہی ہے؟ ملتا جلتا ہے لیکن اتنا زیادہ تو نہیں کہوں گا، لیکن ہاں کچھ چیزیں وہ ہے اعتبار کرنے والا، محسوس کرنے والا، احساس کرنے والا، وہ ساری ایلیمنٹس تو دوستی اور دشمنی بھی ایسے ہی نبھاتے ہیں؟ دوستی اور دشمنی بھی کچھ حد تک ایسے ہی نبھاتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے ملک صاحب کہ اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے فنکار یا ایک پروفیشنل نہیں ہو سکتے۔ کیا چیزیں اس کو درکار ہے تو وہ پھر کیونکہ میں خود بھی وہ فیس کرتا ہوں تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے جب میں کسی کو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہوں یا کسی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو اس کی پرسیپشن نکالنا بہت ضروری ہے تاکہ عوام تک پہنچے کہ ہر چمکنے والی چیز ہونا نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ تو ہم جو ہر وقت لائٹوں کی چکا چوند میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کتنے اندھیرے اور ہم کتنا ڈپرائیوڈ ہیں بہت ساری چیزوں سے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں somehow or the other۔ بالکل صحیح۔ تو اور رہی بات پولیٹیشین کی، تو جب کوئی سیاستدان آ کے بیٹھتے تو اس سے عام لوگ جو سوال ذہنوں میں رکھتے ہیں، ریڈی والا ہے، جو ہمارا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ گارڈنر ہے یا کام کرنے والا، جو میں کیونکہ اس طبقے میں بھی بیٹھتا اٹھتا ہوں کیونکہ ایکٹنگ کام ہی آبزرویشن کا، تو اگر آپ عام لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے عام ہیں، لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا، ان کے ذہن ٹھیلوں کے اوپر، ڈھابوں کے اوپر، تو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ وقت اتنا ضرور سپینڈ ہو جاتا ہے کہ ان کا ایک پرسپیکٹیو مل جائے اور پھر اس پرسپیکٹیو کو اپنے کام میں استعمال کرنا۔ تو اب وہ میں اکثر ینگسٹر آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایکٹنگ کام ہے آبزرویشن کا، ہم نے آبزرویشن سے سیکھا ہے۔ آپ لوگ اب اگر سارا دن موبائل کو لے کے ہاتھ میں بیٹھے رہیں گے اور فالوورز ہی گنتے رہیں گے تو آپ نے آبزرویشن کیا کرنی ہے، آپ نے کیا زندگی میں سیکھنا ہے؟ جی سرکار میں بھی سیاستدان آتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے سیاستدان بہت سے ان کے انٹرویوز کیے، آپ کو کون سا سیاستدان اچھا لگتا ہے؟ آج ہم بھی آپ کو پھنسانے کی جو کم از کم سچ بول رہے ہو، اور سیاستدان وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ صرف تالیوں کی طلب میں بات کر رہا ہے، یہ واقعی من سے قوم کا اس کے دل میں احساس ہے یا نہیں ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر ہیں ایسے سیاستدان، اور آپ بھی جانتے ہیں لوگوں نے اس کو ایک بزنس بنا لیا ہے، ایک پروفیشن بنا لیا ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ اپنے جی سرکار میں جب کوئی ڈاکٹر یا کوئی ایسا پولیٹیشین آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے اوتھ لیا ہوتا کہ ہم غریب انسانیت کی خدمت کریں گے اور قوم کی خدمت کریں گے، لیکن جب ہمیں وہ عہدہ ملتا ہے تو ہم وہ سارے عہد بھول جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سیلف بینیفٹ جو ہے نا وہ ہمارا پھر ہم اپنے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ کوئی غریب عوام نہیں نظر آتی، کوئی ہمیں انسانیت کی خدمت نہیں نظر آتی، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو جاتی ہیں وہ ساری فیلنگز۔ لیکن اگر نوجوان نسل لیڈرشپ ہے اس میں سے آپ کو چوائس کرنی پڑے، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز، میں ایک دفعہ ملک صاحب ایک دیہاتی آدمی کو ملا تھا تو بزرگ آدمی تھا تو اس نے بڑی اچھی بات کی، تو اس نے کہا کہ اسکرپٹ جو ہے نا جی